الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی دو مثالیں دے کر بیان کیا ہے. ایک مثال ہے اعتقادی منافقین کی، وہ کافر ہی ہیں اور وہ اسلام نہیں لائیں گے. دوسرے جو ہیں عملی منافق ہیں، وہ ان کے لیے ابھی چانس باقی رکھا گیا. پہلی مثال ہے اعتقادی منافقین کی، اور مثال جو ہے مثال کیوں بیان کی جاتی ہے؟ مثال اصل میں ہوتا ہے معقول کو محسوس میں بیان کرنا. جو چیز ہماری عقل میں ہے اس کو محسوس چیز کے سامنے لے کر آ جانا. جیسے آپ کسی بچے کو سمجھائیں کہ ہاتھی اس طرح ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے، اس کے کان اتنے بڑے، اس کی ٹانگیں اتنی بڑی اور جسامت میں اتنا بڑا، اور اس کی سونڈ اس طرح ٹیڑھی ہوتی. وہ اس کی عقل میں بات آ گئی، لیکن جب اس کو چڑیا گھر میں آپ لے جا کر اس کو سامنے ہاتھی دکھا دیں گے تو اس کو جو ہے ہاتھی نظر آ جائے گا. پھر اس کو جو ہے جو اس بات جو اس کی عقل میں تھی وہ اس کو وہ سامنے اس کو محسوس میں بیان کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ معقول کو محسوس میں بیان کرتا ہے. مثلہم مثال ہے ان کی، ہم آگے ضمیر لگی، لفظ تو مثال ہی ہے. مثال ہے ان کی کمثل الذی، کاف جب شروع میں آتا ہے تو یہ حرف تشبیہ کے لیے آتا ہے، کی مانند کی طرح، جیسا کہ جو ہے یہ جو ہے اگر کاف آخر میں آئے تو وہ ضمیر کے طور پہ آتا ہے، لیکن اگر شروع میں ہے تو یہ جو ہے تشبیہ کے لیے آتا ہے. کی مانند کی طرح، مثال الذی، اس شخص کی، استوقد نارا، استوقد اصل لفظ کیا ہے؟ واو قاف دال. واقع ہوتا ہے آگ جلانا، اور الف سے آتا ہے طلب کے لیے، تو روشنی حاصل کرنے کے لیے آگ جلانا. تو اس میں حاصل کرنے کا اس طرح سقا ہوتا ہے پانی. جب ہم دعا نماز پڑھتے ہیں، نماز استسقا، تو جو ہے وہ طلب کا معنی پایا جاتا ہے. تو اس میں استوقد نارا، آگ جلائی اس نے. نار آگ ہوتا ہے، اور عربی میں نار مؤنث ہے، مؤنث سمائی ہے. ہم نے عربوں سے سنا ہے کہ آگ مؤنث ہے. اس نے آگ جلائی. فلما، پس جب، اضاءت لفظ جو ہے ضاد واو حمزہ، ضیاء ہم اردو میں کہتے ہیں، نام بھی رکھتے ہیں، ایسی روشنی جس میں حرارت اور تپش بھی ہو. تو اضاءت کا یہ مؤنث کا کیوں آیا؟ عربی میں آگ جو ہے مؤنث ہے، اس لیے اضاءت کے اوپر جو ہے جزم آئی ہے. تو فلما، پس اضاءت جب اس نے روشن کر دیا، ما حولہ، ماحول ہم اردو میں بھی کہتے ہیں اس کے ارد گرد کو. ذہب اللہ، ذہبہ کا معنی ہوتا ہے چلے جانا، لیکن ذہبہ کے بعد اگر با آ جائے تو اس کا معنی لے جانا ہو جاتا ہے. ذہبہ چلے جانا، ذہبہ با لے جانا. تو جیسے ہمارے بھی عقل کیا ہوتا ہے؟ عقل مند. بے عقل جب بیش لگا دیں شروع میں تو کیا ہو جاتا ہے؟ بے عقل ہو جاتا ہے. عربی میں ذہبہ ہوتا ہے چلے جانا، لیکن اسی سے لفظ ہمارا مذہب ہوتا ہے. ذہب اللہ، لے گیا اللہ. بنورہم، یہ با کس لیے ہے؟ ذہبہ کا معنی تبدیل کرنے کے لیے، لے جانے کے لیے. بنورہم، ان کا نور. ہم جو ہے ضمیر آگے جو ہے متصل، ان کے نور. وترکہم، اور ان کو لفظ کیا اصل میں؟ ترک کرنا، تو چھوڑ دیا. ہم ضمیر لگے آخر میں. وترکہم، ان کو چھوڑ دیا. فی میں ظلمات، ظلمات ان کی جمع، ظلام، ظلم جو ہے روشنی نہ ہونا، اندھیرا ہونا. فی ظلمات، اندھیروں میں. لا یبصرون، لا نہیں، یبصرون لفظ کیا ہے؟ باسارہ. تو اسی سے لفظ ہمارا بصارت ہوتا ہے، بصیرت ہوتا ہے. باسارہ ہوتا ہے دیکھنا. لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے. سمن جو ہے صاد میم میم، اسموں کی جو ہے وہ یہ جمع ہے، بہرا ہونا، جس کے کان سنائی نہ دیتے ہوں. بکمن، گونگا. ابکم کی جمع ہے. سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، امیون اندھے ہیں. عین میم یا، آما کی جمع ہے. ایک دفعہ ہم جو ہے کبھی جو ہے مثال دیتے سمم بکمن کہتے ہیں،
تو سمن ہوتا ہے بہرا ہونا اور بکمن ہوتا ہے گونگا ہونا اور امیون ہوتا ہے اندھا ہونا. فہم فا پس ہم وہ سب لا یرجعون لا نہیں یرجعون لفظ کیا ہے را جیم عین اسی سے لفظ ہوتا ہے رجوع کرنا پلٹنا. تو لا نے اس کی نفی کر دی لا یرجعون وہ نہیں پلٹیں گے. اب پھر دوبارہ اس کو دیکھتے سبق کو. مثلہم ان جو منافقین ہیں ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بیان کی. ان کی مثال ان منافقین جو اعتقادی ہیں ان کی مثال ہے کمثل الذی مثال اس شخص کی جو استوقد نارا جس نے آگ جلائی. فلما اضاءت پس جب روشن کر دیا اس نے ما حولہ اس کے ارد گرد کو ذہب اللہ بنورہم تو اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا. یعنی اس کو دو طرح بیان کیا گیا ہے. ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے انہوں نے جو ہے نبوت کی روشنی سے اب ارد گرد کا جو ظلمات اندھیرے تھے کفر کے شرک کے جو ہے ان کو جو ہے جب نبوت کی روشنی پھیلی مدینے کے اندر تو جو ہے اس سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور وہ ایمان لے آئے. لیکن منافقین جو تھے وہ قریب تو آئے ظاہری ایمان لے کر آئے لیکن دل سے تصدیق نہ کی. تو اس سے کیا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ایمان کی اور اللہ کے قرآن کی شمع جلائی. ان لوگ وہ قریب تو آئے لیکن انہوں نے اس روشنی سے فائدہ نہ اٹھایا اور جو ہے جب انہوں نے اس روشنی سے فائدہ نہ تو اللہ تعالیٰ ان کا پھر نور لے گیا اور ان کو پھر اندھیروں میں ہی بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیا. دوسری طرح کیا بیان کیا کہ ایک آدمی جو ہے اندھیرے میں تھا جب اس نے اندھیرے میں اس کو کوئی راستہ سجھائی نہیں دیتا تھا تو اس نے راستہ دیکھنے کے لیے آگ جلائی تاکہ ماحول روشن ہو جائے. جب اس نے خود آگ جلا کے جب ماحول روشن ہو گیا اس کا تو اس نے جو ہے اپنے آنکھ کان جو ہے دل بند کر لیے. تو اس لیے پھر جو ہے اس نے حق کو دیکھنا پسند نہ کیا. تو فلما اضاءت ما حولہ جب اس کا ارد گرد ماحول سارا روشن ہو گیا ذہب اللہ بنورہم چونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے حق کو نہ دیکھا اس نے اپنے کانوں سے حق کو نہ سنا وہ دنیا ہی کا بندہ جو ہے وہ بنا رہ گیا. تو جو ہے اس طرح بنورہم اللہ تعالیٰ پھر ان کا نور لے گیا. وَتَرَكَهُمْ اور چھوڑ دیا ان کو فی ظلمات جو ہے ظلمات اندھیروں میں چھوڑ دیا. کفر اور شرک اور منافقت کے اندھیروں میں وہ پھر ان کو چھوڑ دیا. لا یبصرون نہیں دیکھتے وہ. اب حالت ان کی کیا ہو گئی کہ اتنی روشنی نبوت کی روشنی کے ہونے کے باوجود حق معلوم ہونے کے باوجود انہوں نے اندھیرے میں رہنا پسند کیا حق کو قبول نہ کیا دل سے. بظاہر تو وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہے. اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا نور بصیرت وہ چھین لیا اور وہ اب جو ہے اس روشنی میں بھی وہ اندھیروں میں ہی بھٹکتے پھرتے ہیں. کیوں ان کی ساری جو ہے ہمدردیاں کفار کے ساتھ ہیں. سمم بکمن بہرے ہیں بکمن گونگے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا جو ہے جو آدمی بہرا ہوتا ہے پیدائشی طور پر وہ گنگا بھی ہوتا ہے کیونکہ اس نے سنی نہیں بات اس لیے اس کو بولنا بھی نہیں آیا. اگر بعد میں کوئی بہرا ہو تو وہ بول سکتا ہوتا ہے لیکن اگر پیدائشی طور پہ اگر کوئی آدمی بہرا ہو تو وہ پھر سن بھی نہیں سکتا. تو اس لیے یہ جو ہے انہوں نے جب حق قبول نہ کیا حالانکہ بظاہر تو ان کے کان بھی تھے آنکھیں بھی تھیں منہ بھی تھے لیکن حق کو قبول نہیں کرتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سمن بہرے ہیں بکمن گونگے ہیں عمیون اندھے ہیں. اگر جو ہے بندہ جو ہے بہرا ہو تو اس کو اشاروں کی زبان میں سمجھایا جا سکتا ہے کیونکہ بہرے آپس میں گفتگو کرتے ہیں بڑی تیزی سے بول نہ بھی سکتے ہوں لیکن وہ جو ہے آج کل جو ہے تعلیم کے نئے سے نئے طریقے آ گئے ہیں تو اس سے جو ہے وہ اشاروں سے بات کر سکتے ہیں. لیکن وہ اندھے ہوں وہ اشارہ بھی نہ دیکھ سکتے ہوں تو پھر وہ کیسے ان کو سمجھایا جائے. اگر وہ اندھے ہوں سن سکتے ہوں اور بول سکتے ہوں تو اندھا سنائی بھی اس کو سنائی بھی دیتا ہے بولتا بھی گفتگو بھی کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ بہرے بھی ہوں گنگے بھی ہوں اور ساتھ اندھے بھی ہوں تو پھر تو ان کو کچھ بھی جو ہے اس سے روشنی نہیں مل سکے گی. اس لیے سمن بکمن بہرے ہیں گنگے ہیں عمیون اندھے ہیں فہم لا یرجعون پس وہ نہیں پلٹیں گے
اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فیصلہ کر دیا کہ یہ یرجع لفظ کس سے رجوع کرنا پلٹنا، اب وہ نہیں پڑھ ان کے چانسز، یہ جو ہے پہلی قسم کے منافق جو اعتقادی ہیں ان کے لیے چانس ختم ہو گیا، یہ واپس نہیں پلٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کے لیے اب چانس ختم ہو گیا، چونکہ انہوں نے اپنے ان اعضاء سے جو حواس تھے جن سے لوگ جو ہے سمجھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، علم حاصل کر سکتے ہیں، تو اس جو ہے انہوں نے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دے دیا کہ اب یہ نہیں پلٹیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔